نکالے میرے ساتھ خدا کا زندہ کلام کھولیے گا. پریز. سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. آج خدا کا بندہ پالوس رسول کیا فرماتا ہے. بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. آگے وہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. اور پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں 9ویں آیت سے محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو, نیکی سے لپٹے رہو, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو, کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خدا ان کی خدمت کرتے رہو, امید میں خوش, مصیبت میں صابر, دعا کرنے میں مشغول رہو, مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو, مسافر پروری میں لگے رہو. اب سنیں آگے, جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو, برکت چاہو, لعنت نہ کرو, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو, رونے والوں کے ساتھ رو, آپس میں یک دل رہو, اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ازنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو. آگے سنیں, بدی کے عوض کسی سے بدی, جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو, جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو, کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا بدلہ میں ہی دوں گا. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا, اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. ہاللیلویا. اگر احبار کی کتاب میں دیکھیں, اگر اس کے 16ویں اور 17ویں باب کے اندر, تو کلام کہتا ہے وہاں پر شریعت کے مطابق 2 برے لائے جاتے تھے. ایک برے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو چھوڑ دیا جاتا, جس کو عزازیل کہا جاتا تھا, اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ایک برے کو جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ وہ برا جو ہے جس کو چھوڑا جاتا تھا بیابان کے اندر, 1 سال کے لیے وہ گناہ لے کر چلا جاتا تھا. اور جس برے کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذبح کیا جاتا تھا, کلام کہتا ہے کہ وہ جو ہے 1 سال کے لیے بنی اسرائیل قوم کے گناہ معاف کر دیے جاتے تھے. 1 سال کے لیے. یعنی کہ یہ سلسلہ بدستور ہر سال چلتا تھا. کاہن خدا کی حضوری میں جاتا اور جو ہے یاد رکھیے گا اس وقت جو ہے خدا اس طرف ہوتا اور انسان اس طرف, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک درمیان میں پردہ تھا, جس کی وجہ سے خدا نہیں چاہتا تھا کہ خدا انسان کی صورت کو دیکھے, اس کے جلال کو دیکھ کر مر جائے. کیونکہ موسیٰ نے بھی کہا تھا اے خداوند میں تیرے صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں, تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا تھا کہ موسیٰ نہیں, میں پہاڑ میں سے گزروں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا, تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اگر تو نے مجھے دیکھ لیا تو تو مر جائے گا. اور کلام کہتا ہے کہ خدا کسی زندگی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر, آج یہ مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال گناہ معاف ہوتے تھے, ہر سال برے لائے جاتے تھے, ہر سال ذبح کیا جاتا تھا, ہر سال ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا بیابان کے اندر. لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خداوند نے ازل ہی سے آپ کے لیے, میرے لیے باغ عدن سے
جبکہ گناہ اس دنیا میں آیا، نافرمانی آئی، خدا نے تبھی سے ایک منصوبہ قائم کر دیا تھا انسان کے لیے. اور آج میں یہ بات آپ کی زندگی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ منصوبہ میرے اور آپ کے جو ہے گناہوں کا منصوبہ تھا، جس میں ہم دلدل میں پھنسے چلے جا رہے تھے. ہر سال ایک سال کے لیے گناہ معاف ہوتے تھے، ہر سال کے لیے اگلا سال پھر آتا تھا، پھر برے لائے جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کیا جاتا تھا، پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ایک سال کے لیے وہ برا جو ہے گناہ ہمارے لے گیا. لیکن یاد رکھے گا اپنی زندگی کے اندر خدا نے میرے اور آپ کے لیے ازل ہی سے ایک منصوبہ یہ بنایا کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا کے اندر بھیج دیا. اس نے ہاللیلویا ہاللیلویا، اس نے اپنا بیٹا اس دنیا کے اندر بھیج دیا. اور وہ میرے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری تھا، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی ہے. ہاللیلویا، ایک ہی مرتبہ اس نے اپنا لہو بہا کر ہمارے تمام گناہ لے کر آسمان پر چلا گیا. اب ہمیں کسی بخور کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اب خدا جو ہے اپنی نگاہ نیچے کر کے بلڈ کو دے کر ہماری معافی نہیں دیتا. یاد رکھیے گا خدا ان کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 141 کے اندر کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ اٹھانا ہی تیری حضوری میں شام کی قربانی ہے. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے لیے میرے یسوع نے اپنا لہو بہا دیا ہے، اس نے قربانی دے دی ہے. اور وہ قربانی میرے اور آپ کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی تھی، جو ایک ہی مرتبہ ہمارے گناہ لے کر اوپر چلا گیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب خدا ان کا بندہ پول کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آج خدا کو کچھ نہیں چاہیے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم خدا کی بڑی لاڈلی قوم ہے، سانو کوئی کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ، یہی تیری بڑی قربانی ہے. یاد رکھیے گا خدا ان کا بندہ پول کہتا ہے کہ یہ قربانی زندہ بھی ہونی چاہیے. خدا مردہ قربانیاں نہیں پسند کرتا. اس لیے تو داؤد زبور 6 میں لکھتا ہے کہ وہ کلام میں کہتا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہ رہے گی اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. یاد رکھے گا اپنی زندگی کے اندر گناہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہم خدا کی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتے. داؤد اس بات کو جانتا تھا. ہاللیلویا. یاد رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے یسوع نے قربانی دے دی ہے. ہاللیلویا پریز گاڈ. اس نے اپنا لہو بہا دیا ہے. اب خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ، یہی تیری سب سے بڑی قربانی ہے. اور وہ کلام میں کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ. ہاللیلویا. آج یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو ہمیں بدل کر رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. آج وہ کہتا ہے تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ. اپنا بدن، صرف ہم خود ہی آ جائیں خدا کی حضوری میں، لیکن وہ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ نیک، پاک اور خدا کو پسند آئے. نیک بھی ہو، پاک بھی ہو اور خدا کو پسند آئے. یاد رکھے گا اپنی زندگی کے اندر جب ہم بدل جاتے ہیں، جب ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہاللیلویا، پھر اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. پھر جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں. بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہاللیلویا یہ کتاب مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یاد رکھیے گا خدا ان کا کلام کہتا ہے تم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو. ستانے والوں کے لیے جو تمہیں ستاتے ہیں، جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، جو تمہارے اوپر پتھر مارتے ہیں، جو تمہارے لیے غلط منصوبے راتوں کو بناتے ہیں، دن کو بناتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے تم ان کے لیے برکت کی دعا مانگو. کیوں جی؟ کلام یہی کہہ رہے ہیں انہیں تھے لڑائی ہو جائے ساری ڈنڈے پھڑ کے پاس چل جان گے. پیچھے بٹیاں بھی مگر ہون گیاں، بچے بھی جو ہاتھ میں اٹھایا سب لے کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اگر کسی کے گھر کی لڑائی کسی کے ساتھ ہو جائے، اس نے مجھے گالی دے دی. کیوں گالی دی؟ حالانکہ گندا تو وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے.
وہ کہتا ہے جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آئے گا نا، جو اندر ہے وہی منہ پر آئے گا. اچھی چیز ہے تو اچھی آئے گی. اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو کلام کہتا ہے تم ستانے والوں کے لیے بھی برکت چاہو. ہاللیلویا. ستانے والوں کے لیے بھی برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو ان کے اوپر. یاد رکھیے گا بڑا مشکل کام ہمارے لیے بائبل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، لیکن کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. یہ خدا کی رحمت ہے کہ خدا نے آپ کو ان ساری چیزوں سے بری کر دیا ہے، اور خدا نے ایک بڑا منصوبہ آپ کے لیے رکھا، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری تھا. خدا کی رحمت ہے ہمارے اوپر، خدا کی بخشش ہے ہمارے اوپر. ہمیں ان چیزوں سے بری کر دیا. کمریوں کے جوڑے نہیں لانے پڑے، بچڑے نہیں لانے پڑے، بکرے نہیں ہمیں دینے پڑے، کچھ نہیں ہمیں کرنا پڑتا. وہ کہتا تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ. ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. مت کالیاں مرغیاں دیا کرو. ایویں کوئی بکرا مانگا تے بکرا ہی دے ٹول پیندے جی انہوں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں اے کالے دھاگے بھی نہ بنیا کرو، ایک کڑے بھی نہ پایا کرو. ایویں نہیں تئی زبور انہوں تویز بنا کے تے گل چ پا لیدا، بازوؤں پہ باندھ لیتے ہیں. انہوں ڈر لگدا سی، ہن ڈر نہیں لگے گا. یاد رکھیے گا اگر آج ہم یسوع کے ساتھ جڑے ہیں تو جن کے ساتھ یسوع ہے ان کی جنگیں بھی میرا یسوع لڑے گا. ہاللیلویا. ان کی جنگیں بھی میرا یسوع لڑے گا. ہم یسوع نام سے فاتح ہیں. ہم یسوع نام سے اس کے مار کھانے سے فاتح ہوئے. اس نے جو ازل سے منصوبہ تھا ابلیس کو ہمارے پاؤں کے نیچے اس نے بھی روندا اور ہمیں بھی اختیار دے دیا. آج ہم بھی رونتے ہیں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے، اور خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کی قربانی خدا کو پسند آ جاتی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آگے کلام میں یوں لکھا گیا ہے، کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، ازنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں زیادہ سزا کے لائق ہوں گے. جو اس کلام سے ہٹ کر بات کرتا ہے، جو کہتا ہے بس میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا وہ زیادہ سزا کے لائق ہیں. اور آگے کلام مقدس میں یوں لکھا گیا ہے، سنیے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو اپنا انتقام بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے خدا فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. انسان کو تسی جیل چ پھڑا دو، وہ ضمانت کرا کے پھر واپس آ جائے گا. آپ کسی کو کسی بھی مقدمے کے اندر کروا دو، وہ پیسے لگا کر تھوڑے دنوں کے بعد باہر آ جائے گا. لیکن یاد رکھیے خدا کی پکڑ جب ہوتی ہے تو پھر انسان اٹھ بھی نہیں سکتا. جب خدا کی پکڑ ہوتی ہے پھر انسان اٹھ بھی نہیں سکتا. ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں یہ تو آسمان پر تھا، یہ زمین پر آ گیا. یاد رکھیے گا کلام کہتا ہے صادق کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا. ہاللیلویا. صادق کا چراغ، کیونکہ خدا نے اس میں تیل ڈالا ہوا ہے، وہ روح سے جل رہا ہے. اور شریر کے بارے میں لکھا گیا ہے میں نے اس کو ایک دم بڑھتے دیکھا اور کل وہاں سے گزرا تو وہ تھا ہی نہیں. وہ تھا ہی نہیں وہاں پر. ایک دم بڑا ہے اور کل وہاں سے گزرا تو وہ تھا ہی نہیں. لیکن صادق ہمیشہ اس کا چراغ جلتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، وہ نور سحر کی مانند ہوگا. وہ بڑھنے والا شخص ہے کیونکہ اس کی زندگی خدا کے ساتھ جڑی ہے. ہاللیلویا. تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ، یہی تیری سب سے بڑی قربانی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں.
ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا خدا کو ٹائم دے دے. ہم کہتے ہیں ریسٹ کر لیں، بس ڈبل ڈیوٹیاں کر کے ریسٹ کر لیں. ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ہیں، ریسٹ کر کے اس کے بعد پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے. لیکن کلام کہتا ہے، واضح کرتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ کہتا ہے کہ میل ملاپ رکھو، برادرانہ محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ میل ملاپ جو ہے، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کراچی میں ایک غیر ایماندار شخص، غیر مسیحی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، اور یہ سچی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ میرا 1 سال اس شخص سے رابطہ رہا. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب، میں صدر کے چوک سے گزر رہا تھا کراچی، تو وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہے کارنر کے اوپر، بہت بڑا چرچ ہے. کہہ رہے میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بادل کا ٹکڑا وہیں پر ٹھہرے ہوئے دیکھا، صرف بادل کا ٹکڑا. میں نے ادھر ادھر دیکھا اور تو مجھے بادل نہیں نظر آئے، صرف ستارے نظر آئے، لیکن ایک بادل کا ٹکڑا اس جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا. اس نے کہا، میں نے گاڑی روکی، آ کر میں نے گیٹ سے اندر جھانکا تو 100 یا 150 لوگ اس گراؤنڈ کے اندر دعا کر رہے تھے، ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اور وہ خدا کی طرف ستائش اس کی کر رہے تھے. اس نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ٹکڑا اسی جگہ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور کہیں نہیں مجھے نظر آ رہا بادل. اگلے دن وہ آیا، اس پاسٹر سے ملا، اس پاسٹر کو اس نے کہا کہ بھائی صاحب، اس چیز کا، اس بات کا مطلب مجھے سمجھائیں کہ کل میں یہاں سے گزر رہا تھا اور ایک بادل کا ٹکڑا اس جگہ پر ٹھہرا ہوا اور انہی لوگوں کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا جو اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، جو خدا ان کا نام لے رہے تھے. پال صاحب نے اس کو سمجھایا. پال صاحب نے کہا، جہاں پر خدا کے لوگ موجود ہوں گے، خدا کا روح بھی وہاں پر ٹھہرا ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا روح بھی وہاں پر ٹھہرا ہوتا ہے جہاں پر خدا کے لوگ ہوتے ہیں، اور خدا بندھنوں کو توڑتا ہے، جوؤں کو توڑ دیتا ہے، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، مشکلیں چلی جاتی ہیں. ہاللیلویا. اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا. آج وہ بھی پاسٹر ہے کراچی میں. ہاللیلویا. آج وہ بھی پاسٹر بن چکا ہے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے. خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے اور خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے. انتقام لینا میرا کام ہے، تمہارا نہیں، بدلہ میں دوں گا. انتقام لینا میرا کام ہے. صادق نور سحر کی مانند ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا. صادق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا ان کے آگے آگے چلتا ہے، ان کی روشنی ہے، ان کی جنگیں لڑتا ہے. یہ بڑھنے والے لوگ ہیں، یہ نور سحر کی مانند ہوں گے، یہ کبھی کم نہیں ہوں گے، گر بھی جائیں گے. خدا ان کا کلام استثنا میں کہتا ہے، خدا عقابوں کی طرح آتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں پر اٹھا لیتا ہے. ہاللیلویا. خدا تیرے پاؤں کو پھسلنے بھی نہ دے گا. خدا تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. خدا تیری جان کو بھی محفوظ رکھے گا. خدا کا کلام کہتا ہے وہ اب سے لے کر ہمیشہ تیری آمد و رفت میں تیری حفاظت کرے گا. اور کلام کہتا ہے اسرائیل کا محافظ نہ کبھی اونگے گا اور نہ کبھی سوئے گا.